بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وعلم آدم الاسماء کلہا۔ آج سے ایک نئی بحث، ایک نیا درس سامعین اور ناظرین کی نظر کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے، احباب سے، دوستوں سے، عقیدت مندوں سے دعا کی درخواست ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو آیت آپ کے سامنے پیش کی ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، آدم علیہ السلام کو اللہ نے سارے کے سارے اسماء سکھا دیے۔ کائنات کے اندر جتنی بھی زبانیں بولی جاتی ہیں، جتنے بھی لہجے ہیں، جتنے بھی انداز ہیں، فصاحت اور بلاغت کے لحاظ سے ہر قسم کا ملکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو ودیت کیا۔ بعض لوگوں کی زبان انتہائی مختصر ہے، الفاظ محدود ہیں، اور یہ بحوالہ بک کتاب شمع شبستان رضا میں احمد رضا خان صاحب کے حوالے سے اقبال منوری صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جتنی بھی اولادیں ہوئیں، ان میں سے حضرت شیث علیہ السلام، جس سے انبیاء کا سلسلہ شروع ہوا، اور خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، ان کو اللہ تبارک و تعالی نے 9 مہینے کا حمل وضع کرایا۔ اس سے پہلے اتنی مدت نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ماں کے پیٹ میں وہ الفاظ، وہ باتیں، وہ جملے، وہ حروف، وہ کلمات، وہ اسماء جس فصاحت و بلاغت کے ساتھ بولے جاتے تھے، وہ سارے کے سارے اس بچے کی سمع میں، اس کی میموری میں، اس کے دماغ میں، اس کے دل پہ نقش ہوتے گئے، اور اسی سے فصاحت و بلاغت چلتے چلتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے، اور وہ قرآن کے معجزات، وہ قرآن کے اعجاز جو چند حروف میں بند کر دیے جاتے ہیں، ان کی تفسیر کئی مفسرین نے مختلف لکھی ہیں۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم الفاظ تھوڑے ہوں اور ان کا مفہوم بہت زیادہ ہو، یہ معجزہ عطا فرمایا، حالانکہ آپ امی ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت شیث علیہ السلام، جتنے بھی انبیاء ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف زبانوں میں صحیفے اور کتابیں عطا فرمائی، سریانی میں، عبرانی میں، ہندی میں، عربی میں، اور دنیا کے اندر جتنی بھی زبانیں بولی جاتی ہیں، ان ساری زبانوں کا، ان سارے کلاموں کا ماحصل حروف ہوتا ہے۔ حروف سے لفظ اور لفظ سے جملے بنتے ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالی کے کلام میں یہ جو حروف واقع ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ حروف معجمہ کیا ہیں، تو آپ نے فرمایا الف با تا ثا جیم ہا غا دال زا ر سین شین صاد ضاد، پوری سنایا۔ اور یہی حروف حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے، اور اسی حروف سے حکیم سمسار نے ایک قاعدہ ایکا بکر حبش کی اصطلاح بنائی ہے
مختلف حروف کی اصطلاحات، جس طرح حروف ابجد آسان معنی میں سمجھ لیں، الف بے جیم دال، ابجد، حفظ، خطی، کلمن، صافر، کرشت، یہ حروف وضع کر کے ایک اصطلاح بنائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے کے سارے حروف، یہ کلمات، یہ جملے، یہ کلام حضرت آدم علیہ السلام کو ودیت کی، اور پھر اس کا کمال اور اعزاز یہ رکھا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اس کی تکریم اور تعظیم کا تاج سر آدم پہ رکھا گیا، بنی آدم پہ رکھا گیا۔ فرشتوں کو حکم ہوا سجدہ کرو، سارے ملائکہ نے تعظیمی سجدہ کیا، الا ابلیس آبا واستکبر وکان من الکافرین، اس گروہ میں داخل ہو گیا۔ منکروں کا یہی ہوتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا، رسولوں کی رسالت کا، نبیوں کی نبوت کا، صالحین کی عبادت اور ریاضت کا انکار کرنا، یہ شیطانی گروہ کہلاتا ہے۔ جہاں تک سمجھ نہ پہنچ سکے، کوئی بات سمجھ نہ آئے تو اس کا انکار نہیں کر دینا چاہیے، سمجھنے کی آخری حد تک، آخری درجہ تک کوشش کرنی چاہیے، شاید کہ کسی وقت کسی انسان کی بات وہ تمہیں سمجھ آ جائے، اور جو تم نے انکار کیے ہوتے ہیں کسی ضد میں آ کر، کسی حسد میں آ کر، کسی بغض میں آ کر، تو شرمندگی کا باعث بنے گے جب ہیں۔ تو اس لیے وہ آج بھی سرکش انکار کی وجہ سے ملامت اور لعنت زدہ ہے۔ ان حروف کی ایک ترتیب ہے، مختلف اصطلاحات ہی، میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ اگر ان حروف کے اوپر بحث کی جائے تو کئی مہینے، کئی سال، ساری عمر درکار ہے، پھر بھی پورا حق ادا نہیں ہوگا۔ دیکھیے، الف لام میم، الف لام میم صاد، الف لام را، الف لام میم را، الف لام را، کاف ہا یا عین صاد، ہا میم عین سین کاف، ہا میم کاف نون، والقلم وما یسطرون، یہ سارے حروف ہیں، مقطعات ہیں۔ اور جب یہ کلام میں نازل ہوئے، یہ میرے پاس کتاب ہے، کتاب کے حوالے سے بات کروں، اسماء الحسنہ کتاب کا نام، یہ کتاب ہے شمس المعارف، علامہ ابو العباس شیخ بونی علیہ رحمہ کی، جن نے اسماء الحسنہ کی شرح سب سے پہلے لکھی۔ میرے پاس کتاب ہے جواہر خمسہ، علامہ غوث محمد گوالیاری کی، جنہوں نے قلعہ گوالیار میں 13 سال چلا کیا۔ یہ بہت ساری ایسی کتابیں جو حروف پہ مشتمل ہیں۔ تو جب اس کلام میں الف لام میم نازل ہوا تو کفار و مشرکین نے، جو اس علم سے واقف تھے، حروف ابجد کے علم جفر کے لحاظ سے، انہوں نے کہا اس دین کی تابع داری کریں جس کی مدت ہی 71 ایئرس ہے، 71 سال، کیونکہ الف لام میم کے عدد جو بنتے 71 بنتے ہیں۔ جب اس کے بعد الف لام میم را نازل ہوئی تو میم کے تک تو یہی تھا الف لام میم، جب را کا اضافہ ہوا تو اس کے عدد 200 بنتے ہیں، تو 271 بن گیا، کیا اب 71 سے 271 ہو گیا۔ اور جب نازل ہوا الف لام میم صاد، الف لام میم تھا تو وہی آگے صاد کا اضافہ ہوا تو 90 کا عدد 71 میں اور زیادہ ہو گیا، 161 ہو گیا۔ تو کہنے لگے یہ دین گڑ مڈ ہے، اس کی ہمیں سمجھ نہیں آتی، اور کھلا چیلنج کرتے تھے نا، اللہم ان کان ھذا ھو الحق فامطر علینا حجارۃ من السماء، اگر یہ تمہاری طرف سے حق ہے اور ہم نہیں مانتے تو ہم پر پھر آسمان سے پتھروں کی بارش نازل عطا فرما۔ تو اللہ نے فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میں اس وقت تمہیں عذاب میں مبتلا نہیں کروں گا جب تک انت فیہم، میرے محبوب آپ کے اندر موجود ہیں، ایک بات، اور دوسری بات ہوں یستغفرون، اور جب تک تم استغفار کرتے رہو گے، تم میں سے جو لوگ استغفار کرتے رہیں گے عذاب نازل نہیں کروں گا۔ بہرحال
इन हरूफ में से इनकी फिर अक़साम हैं, कोई नारी हैं, कोई नूरी हैं, कोई आबी हैं, कोई खाकी हैं, कोई बादी हैं। इन सब की तफसील है, आबी कौन से हैं, बादी कौन से हैं, खाकी कौन से हैं, हरूफ जुल्मानी कौन से हैं, सात हरूफ कौन से हैं, नास हरूफ कौन से हैं, नूरानी कौन से हैं, आतशी कौन से हैं, बादी कौन से हैं, ये सारे। फिर हरूफ जलाली हैं, हरूफ जमाली हैं, हरूफ मुश्तरक हैं, हरूफ मोहब्बत हैं, हरूफ स्वामत हैं, हरूफ शिफा हैं, हरूफ मलफूजी हैं, हरूफ कायम हैं, हरूफ मुफरद हैं, हरूफ मरकब हैं, हरूफ इल्लत हैं, हरूफ कशश हैं, हरूफ कब्ज़ हैं, हरूफ बस्त हैं, हरूफ इल्म रसालत और इल्म नबूवत हैं, हरूफ मुज़क्कर हैं, हरूफ मुअन्नस हैं, हरूफ वित्र हैं, हरूफ शफ़ा हैं, हरूफ फ़ौक़ानी हैं, हरूफ तख्तानी हैं, हरूफ मुतसिला हैं, हरूफ मुनफसिला हैं। किस किस की तशरीह होगी? ये वो हरूफ हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने अता किया ना। तो मैं आपको किसी लंबी चौड़ी बहस में उलझाने नहीं चाहता। मतलब मेरे कहने का ये है कि जो लंबे लंबे वज़ाइफ, जो लंबी लंबी तस्बीहात पढ़ते हैं, फ़ायदा नहीं हो रहा है। लोग फिर गिला करते हैं, शिकवा करते हैं, जी हमने इतने अरसे तक इतनी दफ़ा पढ़ा है, हमारा काम नहीं हुआ है। तो मैं उन लोगों को ये जवाब देता हूँ कि अगर आपका काम नहीं हुआ तो आपने कभी अपने गिरेबान में झांक कर देखा है? आपने अपने वज़ू के ऊपर गौर व फिक्र किया है? आपने अपने लिबास को देखा है? आपने अपनी खुराक को देखा है? आपने अपनी नीयत को देखा है, इखलास को देखा है? वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान, एक गर्द आलूद, बाल बिखरे हुए, हाथ मुंह चेहरा गर्द व गुबार से ढका हुआ शख्स अल्लाह की बारगाह में दस्त बदुआ है, दुआएं को करता है। ज़ाहिरी होलिया शक्ल सूरत भी फ़कीरों वाली है, दुआ कबूल नहीं हो रही। क्यों? कैफ़ युस्तजाब लहु दुआ, उसकी दुआ कैसे कबूल हो? आगे क्या है? मतअमुहु हरामुन व मशरबुहु हरामुन व मलबसुहु हरामुन, उसका खाना भी हराम का, उसका पीना भी हराम का, उसका लिबास भी हराम का। कैफ़ युस्तजाब लहु दुआ, तो ऐसे बंदे की दुआ कैसे कबूल होगी? ऐसे बंदे का चिल्ला, ऐसे बंदे का वजीफ़ा, ऐसे बंदे का ज़िक्र व अज़कार कैसे होगा? एक जुमला हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से भी मनक़ूल है, कम खाना, कम सोना, कम बोलना, इन तीन चीज़ों को अपना लो। अक्ल हलाल, सिद्क़ मकाल, हलाल का खाना और सच बोलना, खलवत नशीनी, गोशा नशीनी इख्तियार करना, हवा से खमसा को मुहर्रमात से बचा के रखना। इन सारे कवायद और उसूल की पाबंदी करो। अगर तुम्हारे वजीफ़े, तुम्हारे अज़कार, तुम्हारी तस्बीहात में अगर तासीर ना आई तो फिर गिला करना, फिर शिकवा करना। वो एक लतीफ़ा ना, बल्कि हकीकत है, एक कर्नल साहब थे ना, वो कहते थे जब हराम का माल खाते ना तो उसके हम जूते लेते हैं। पूछा किसी ने क्यों? इसलिए कि वो उतार के मस्जिद के अंदर जाते हैं। भाई नीयत में जब फतूर हो तो वो लिबास भी उतार दो, वो जूते भी उतार दो। अपने सेला करने से बात नहीं बनेगी जब तक नीयत साफ नहीं होगी। कुफार मक्का हज करते थे, काबा तो अज़ल से अबद से कायम और दायम है और रहेगा। वो अयाम हज में कपड़े उतार कर आके हज करते थे, बिल्कुल नंगे होके, कहते थे इन्हीं कपड़ों में हम क्या करते हैं, बदकारियाँ करते हैं, और इन्हीं कपड़ों में हम क्या करें, हज व उम्रा करें, तवाफ़ करें। कपड़ों से कुछ नहीं होता जब तक अंदर के इंसान को साफ़ नहीं करोगे। तो बहरहाल
حروف میں سے جو حروف آپ کے گوش گزار کیے جائیں گے، آج کی یہ بات تمہیدی ہے۔ میرا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی سبسکرائبر کی تعداد زیادہ کرنا، ویورز کی تعداد کو زیادہ کرنا، شیئر کرنا، لائک کرنا۔ میرا یہ اصول شروع سے آخر تک رہے گا اور ہے کہ بندے کا کردار، اس کی بات کی سچائی، اس کے نیت اور اس کا اخلاص ہی لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ آپ میری کسی بھی ویڈیو کو تقریباً 300 350 یا اس سے زائد ویڈیوز ہیں، کسی ایک ویڈیو میں یہ بات ثابت کر دیں کہ میں نے کسی سے ریکویسٹ کی ہو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ وہ کیوں کہ آج اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے جو بھی مجھے کمنٹس کرتا ہے، سوائے چند آدمیوں کے، 3 سے 4 کی تعداد ہیں وہ آدمی، انہوں نے ماشاء اللہ سبحان اللہ، اللہ آپ کی عمر دراز کرے، اللہ آپ کے علم و عمل میں برکت دے، یہی کلمات ان کی زبانوں پہ ہیں۔ میں وہ پیسے لے کے، فیس لے کے، ہدیہ لے کے، نذرانہ لے کے کام کرنے والا نہیں ہوں۔ ہاں، بندے کو کھلم کھلا بتا دیتا ہوں یہ کام ہے، کرو اسے خود۔ جہاں نہ چل سکے تو میں پھر اپنے وقت میں سے وقت نکالوں گا اور اس وقت کی میں اجرت لوں گا، اس وقت کی۔ جس طرح امام مسجد ہے نا، قرآن پڑھاتے ہیں، نمازیں پڑھاتے ہیں، تو وہ اجرت جو تنخواہ جو لیتے ہیں نا، وہ کس کی لیتے ہیں؟ اس وقت کی لیتے ہیں، قرآن کی نہیں لیتے، نمازوں کی نہیں لیتے۔ علماء فقہا نے یہی لکھا ہے، وہ جو وقت دیتے ہیں، وہ قیمتی وقت، اجرت اس کی ہے۔ تو میں پھر اجرت لیتا ہوں جادو کی، جنات کی، یا مشکل مسائل جس طرح شادی وغیرہ کے، وہ بھی شادی کے مسائل، وہ بھی جو پیار محبت کے ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ میرا اکثر یہ معمول ہے کہ میں حرام کا کام فری میں نہیں کرتا۔ حرام کے کاموں میں سے جس طرح غیر محرم لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے سے گپ شپ لگاتے ہیں، پھر بات نہیں بنتی تو کسی عامل کے پاس جاتے ہیں، میری رہنمائی کریں، تو وہ پھر چند ٹکوں کی خاطر کیا کرتے ہیں، کام ہو یا نہ ہو لے لیتے ہیں۔ تو میں ان کو پہلی بات یہ کہتا ہوں کہ اس کام سے توبہ کرو، باز آ جاؤ، ایسا کام تمہارے لیے مناسب نہیں ہے۔ اگر مجبوری کریں تو پھر کہتا ہوں پیسے لوں گا، ہدیہ لوں گا، نذرانہ لوں گا۔ اس کو میں ہدیہ نذرانہ نہیں کہتا، اس کو فیس کہتا ہوں۔ وہ اس لیے کہ جب میں بھی اعلی کار بنوں گا تم دونوں کے نزدیک، محرمات کے اندر تمہاری مدد کرنے کے لیے، تو کم از کم مجھے وہ فائدہ تو ہو جو دنیا کا چند ٹکوں کا فائدہ مجھے ملتا ہے نا، وہ تو حاصل ہو نا۔ جو کوئی صدقہ کر کے، کوئی خیرات کر کے اللہ کے حضور، مالی اور بدنی عبادات ہوتی ہیں نا، تو بدنی عبادات بعض دفعہ شاید پیچھے رہ جائیں اور مالی عبادات آگے بڑھ جاتی ہیں۔ 1000 سال تک آپ کیا کرتے رہیں، عبادت کرتے رہیں، قبول ہو یا نہ ہو، لیکن کسی دکھی، کسی بھوکے اور پیاسے کو ایک کپ پانی پلا دیں، ایک گلاس پانی پلا دیں، ایک روٹی کا ٹکڑا اسے کھلا دیں، اس کے منہ سے نکلی ہوئی دعا تمہاری 1000 برس کی عبادت سے زیادہ اثر رکھتی ہے۔ بھوکوں کی، پیاسوں کی، بیواؤں کی، یتیموں کی، بے کسوں کی مدد کرنے کے بعد جو چاشنی، جو سرور، جو خوشی ملتی ہے، اس کا بیان وہی بندہ کر سکتا ہے جو اس احساس سے گزرا ہو۔ تو لہٰذا میری ان باتوں کو برا نہ مانیے۔ ہم نے ایک دن اللہ کے ہاں جانا ہو اور اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے۔ میری آج کی ویڈیو کسی کو پسند آئے یا نہ آئے، اس کو لائک کرے یا نہ کرے، لیکن یہ میرا میسیج، یہ میرا پیغام ان لوگوں تک جو گلا کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں کہ ہم نے بہت سارے وظیفے کیے ہیں، بہت سارے عمل کیے ہیں، بہت تسبیحات کی ہیں، بہت اذکار کیے ہیں، بہت بڑے بڑے عاملوں کے پاس کہ ہمارا کام نہیں ہو رہا ہے۔ تو وہ پھر اپنے بنیادی اس بات پہ غور و فکر کریں، اپنی نیت پہ، اپنے اخلاص پہ، اپنے کھانے پینے کی چیزوں پہ، اپنے لباس پہ، اپنی تنہائیاں، اپنی خلوت نشینیوں کو دیکھیں کہ تمہاری تنہائیاں کس قسم کی ہیں۔ جس نے اپنی تنہائیوں کو پاک اور صاف کر رکھا،
تو وہ میرے شیخ صاحب فرماتے ہیں نا کہ تنہائی میں، جلوت میں بہت ساری باتیں ظاہر ہو جاتی ہیں، خلوت میں بیٹھ کر عشقیہ اشعار پڑھنا ہی بہتر ہے۔ خلوت اور گوشہ نشینی کی آپ جب فوائد پڑھیں گے نا تو آپ حیران ہو جائیں گے، بہت ساری چیزوں سے کیا رہیں گے، محفوظ رہیں گے۔ تو اس لیے اپنے قول و فعل کو، اپنے عمل کو پاکیزہ بناؤ، دعائیں قبول ہوں گی، اذکار، تسبیحات ساری کی ساری اللہ سنتا ہے۔ تو جب یہی خالص نہ ہوں گی تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ حجاج بن یوسف کی تاریخی باتیں آپ نے پڑھی ہوں گی، ظلم اور جبر کی ایک مثال تھا۔ اسے کہا گیا نا کہ یہاں ایک گروہ ہے جو اگر مل کے دعا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا، تو اس کی ان کی بد دعا سے بچ رہنا۔ دعائیں اور بد دعائیں پیچھا کرتی ہیں، یہ بات کو بتا دوں۔ اس نے کہا کون سی، میرا تعارف تو کراؤ۔ تقریباً 40 یا 39 یا 41 صحابہ کی جماعت باقی تھی۔ کہا اچھا، جب تعارف ہوا نا تو ان کی دعوت کی، اور دعوت تمام حرام کا پیسہ اس میں خرچ کیا۔ جب وہ کھا چکے تو اس کے بعد وہ کہنے لگا اب جتنی مرضی دعائیں کریں، بد دعائیں کریں، ان کی دعا میرے حق میں قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ میں نے لقمہ حرام ان کے حلق سے اتار دیا ہے۔ وہ کھانے والے وہ تو اس چیز کو نہیں جانتے تھے، لیکن وہ اتنا ظالم اور جابر بھی جانتا تھا کہ جب لقمہ حرام کھایا جائے تو دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ ظلم اور جبر کے باوجود بھی وہ جانتا تھا۔ جس طرح شہنشاہ اکبر کی بات آپ کو بتائی تھی نا کہ لوگوں نے اسے کہا کہ جب سجدہ کرتے ہیں تو کعبہ نظر آتا ہے۔ بہت عرصے کے بعد مسجد چلا گیا، نماز پڑھائی، سجدے میں گیا تو واقعی سجدہ لمبا ہو گیا، پیچھے والے ساتھ چھوڑ گئے تو اسے کعبہ نظر آ ہی گیا۔ بعض دفعہ بد اعتقاد اور بد یقین انسان کو بھی وہ مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ میری ان باتوں کو برا نہ مانیے گا، ایک نصیحت، ایک وصیت جان کر اپنے حلال کھانے کو اپنائیے اور اپنی سچائی کو، جھوٹ سے کوئی کریڈٹ نہیں ملے گا، کریڈٹ ملتا ہے تو سچائی سے ملتا ہے۔ سچائی کو اپنائیں، الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ بس اس بات کو، کتنا مختصر جملہ ہے، الکذب یہلک والصدق ینجی، اسی کو جوامع الکلم کہتے ہیں۔ اس کے اوپر الصدق ینجی تفسیروں کی تفسیریں لکھی جاتی ہیں، کتابوں کی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، والکذب یہلک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص ہے نا، آپ نے فرمایا کہ اس نے عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتاؤ کہ جس کے بعد مجھے اور وظیفے کی حاجت نہ پڑے۔ آپ نے فرمایا جھوٹ بولنا چھوڑ دے، جھوٹ بولنا چھوڑ دے، اس لیے کہ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ دعائیں کی قبولیت کے لیے شرط ہے کہ لقمہ حلال حلق سے اترا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے اور عمل کی توفیق دے۔